بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کس وجہ سے ہوئی، کیا کیا اسباب تھے اور مسلمانوں کی مدد کہاں کہاں سے ہوئی؟ غزوہ بدر کے واقعات، اسباب اور پس منظر کیا تھا؟ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ۔ قریش مکہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن اس لیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا اور قریش مکہ کے بتوں کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ ان کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی دن سے مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست بھی قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش مکہ کے ناقابل برداشت تھی اور وہ رات دن یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح مدینہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا، اسی لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی ظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل سے مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے ہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا جب علم ہو گیا تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تو اپنے بھائی بھتیجوں سے کیسے لڑے گا؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا اور اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینے کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائیں، اسی لیے مدینے کے نواح میں رہنے والے قبائل سے بھی معاہدے کیے گئے۔ اسی صورتحال میں مکے کے ایک سردار قرظ بن جابر فری نے مدینے کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہاں کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع مدینہ پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی چھین لیے، لیکن قرظ بن جابر فری بچ کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو 12 آدمیوں کے مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے اور مال تجارت لا رہے تھے کہ عبداللہ بن بکش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہی اس پر حملہ کر دیا اور مال اسباب لوٹ لیا، اور اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمر بن حزمی مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ بن بکش کے اس حملے کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکش، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نے حملہ نہیں کرنا، بس ان کا حساب لگانا ہے کہ وہ آتے جاتے کہاں، ان کی نقل و حرکت کو نوٹ کرنا ہے۔ لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حزمی کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حزمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا کہ ابو سفیان کو مدینے کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی
تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا، اور مہاجرین نے جوشیلی تقریروں کی اس طرح انکسار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانساروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینے سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی صورتحال میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ یہاں انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا۔ اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کی بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حزمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کو ابو جہل نے مخالفت کی اور دراصل مسلمانوں کی انتہا پسندی تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر ناز تھا اور اس کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کر دی۔ قریش مکہ کی آمد سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کے پڑاؤ کو بدلا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں میں نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان 2 ہجری کو شروع ہوئی۔ اس سے پہلی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے خوب دعائیں مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، یا اللہ، اگر تو نے اب ہماری مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنی آواز سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں میں مقیم تھی: مہاجرین، بنی اوس اور بنو خزرج۔ مہاجرین، بنی اوس اور بنو خزرج کے ہر حصے کا علمبردار الگ الگ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی، حق اور باطل، نور و عظمت یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑ رہی تھی۔ صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص چند مشیروں کے ساتھ، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹیلے پر چلے گئے جہاں سے میدان جنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن حزمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے تو تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے صرف 14 آدمی شہید ہوئے اور جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کو نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی بلکہ سیاسی قوت بن گئے تھے۔ چنانچہ قریش کی شکست اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینے کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یوں یہود بھی دب گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی وسعت میں واضح کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ جنگ بدر کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ سورۃ انفال 12 نمبر آیات میں
میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سنو، تم گردنوں پر مارو قتل اور ان کی پور پور پر مارو۔ سورۃ انفال کی 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنگ بدر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کی لڑائی میں فتح دے دی جبکہ تم تعداد میں بہت کم تھے۔ پھر اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یاد کرو جب تم نے اہل ایمان سے کہا تھا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن غصے میں تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے نشانات ہوں گے۔ جنگ بدر کی اس عظیم اور پہلی جنگ کے متعلقہ فرشتوں کی آمد کے موقع پر علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، فضائے بدر پیدا کر کے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار اب بھی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔